سامعین محترم، کسی مسلمان بھائی کو برے نام سے پکارنا یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہ تم ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ سامعین محترم، اب دیکھیے قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے ثابت ہوا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو برے نام سے نہیں پکار سکتا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ تفسیر در منصور جلد نمبر 6 کے اندر یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ امام بیہقی شعب الایمان میں ابو جبیرہ بن ضحاک سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ ہمارے بارے میں بنی سلمہ کے اندر نازل ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس میں جتنے بھی آدمی موجود تھے تقریباً یا 3 تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی آدمی کو ان ناموں میں سے کسی نام سے بلاتے تھے، پکارتے تھے، تو عرض کی جاتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آدمی اس نام کو پسند نہیں کرتا، تو اس بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ سامعین محترم، القاب یہ لقب کی جمع ہے، تو لقب اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کا اصل نام ہو، اس کے اصل نام کے علاوہ جو عرف عام میں کسی خوبی کی وجہ سے اسے پکارا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق ہو گیا، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق ہو گیا۔ سامعین محترم، سنت طریقہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے مسلمان بھائی کو پکارے، بلائے، تو اسے اچھے نام سے پکارے، اچھے لقب سے پکارے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں ایک عورت تھی جس کا نام آسیہ تھا۔ آسیہ کا معنی بنتا ہے نافرمانی کرنے والی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بلایا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد تیرا نام آسیہ نہیں ہے بلکہ تیرا نام جمیلہ ہے۔ تو جمیلہ کا معنی خوبصورت، حسن و جمال والی بنتی ہے۔ سامعین محترم، اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو برے ناموں سے نہیں پکارتے تھے بلکہ اچھے ناموں اور اچھے القاب سے پکارتے تھے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جب اپنے مسلمان بھائیوں کو پکاریں یا ان کو بلائیں تو ایسے اسماء کے ساتھ بلائیں، ایسے القاب سے پکاریں جس سے وہ سن کر خوش ہو جائے۔ سامعین محترم، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کا معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی ہے، ایک ایسا شخص ہے کہ جو گناہ کرتا ہو، جو برے افعال کرتا ہو، تو وہ ان برے افعال کو ترک کر کے چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آئے، توبہ کرے، حق کی طرف لوٹ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کر دیا ہے کہ کوئی اور آدمی اس شخص کو اس کے گزشتہ گناہوں پر اسے شرمندہ کرے، اس شخص کے اس کے گزشتہ گناہوں پر اسے آر دلائے۔ سامعین محترم، اسی کے متعلق میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا چلوں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک بندہ اپنے مسلمان بھائی کو اس کے گزشتہ گناہوں پر اسے شرمندہ کرتا ہے یا کرے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کر لے۔ سامعین محترم، اب دیکھیے کتنا وعید فرمائی گئی ہے، کتنی سختی سے حضور صلی والسلام نے فرمایا کہ برے ناموں سے نہیں پکارنا۔ اور اسی طرح اس آیت مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن منظور لکھتے ہیں کہ النبذ اللقب التنابذ التداعی بالالقاب وهو يكثر فيما كان ذما۔ فرمایا کہ جب کسی انسان کو، جب کسی مسلمان کو کسی لقب کے ساتھ ملقب کیا جاتا ہے تو اسے ہم نبذ کہا جاتا ہے، نبذ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو تنابذ کا جو لفظ ہے نا، یہ اچھے ناموں کے ساتھ، اچھے القاب کے ساتھ اسے متصف ہونا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے عرف عام کے اندر انہیں برے ناموں کے ساتھ مختص کر دیا ہے۔ سامعین محترم، اب ہمیں چاہیے کہ ہم جب اپنے مسلمان بھائی کو پکاریں یا ہم انہیں بلائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ایسے اسماء، انہیں ایسے القاب کے ساتھ پکاریں جس سے وہ سن کر خوش ہو جائے، کیونکہ جب انسان کسی مسلمان بھائی کو برے ناموں سے پکارتا ہے نا تو آپس کے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔